ڈیئر ویورز، السلام علیکم۔ میں ہوں نعیم مسعود، کالم نگار روزنامہ جنگ۔ ناظرین و سامعین، میں آج اپنے آپ کو خوش قسمت تصور کر رہا ہوں کہ میں ایک پاکستان کے نامور ماہر تعلیم سے آپ کو ملانے جا رہا ہوں، اور ان کا اعزاز یہ ہے کہ اس سے پہلے یہ ایک یونیورسٹی میں 2 دفعہ وائس چانسلر رہے۔ یونیورسٹی کا تعارف بعد میں کرواؤں گا۔ پھر اب جس یونیورسٹی میں وہ وائس چانسلر ہے، اس یونیورسٹی کو تو میرا جی چاہتا ہے میں ملٹی ورسٹی کا ہوں۔ ہاں، میں آپ کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں جناب پروفیسر ڈاکٹر طلعت نصیر پاشا صاحب سے۔ ڈاکٹر پاشا جو یونیورسٹی آف ویٹرنری سائنسز، یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز میں 2 ٹینیورز میں ایک کامیاب و کامران وائس چانسلر رہے، اور آج کل یہ یونیورسٹی آف ایجوکیشن لاہور میں وائس چانسلر ہے۔ یونیورسٹی آف ایجوکیشن وہ یونیورسٹی ہے جس کی وہ سطح پورے پنجاب تک پھیلی ہوئی ہیں۔ دل تو چاہتا ہے میں ڈاکٹر طلعت نصیر پاشا صاحب سے صرف ٹیچر ٹریننگ پہ بات کروں، اور اس کووڈ-19 میں ٹیچر ٹریننگ یعنی ان پی ایچ ڈیز، ان ایم فلز، ان اعزازات اور درس و تدریس کے علاوہ جو چیلنج سامنے آیا وہ یہ ہے کہ اساتذہ میں سکلز بھی بہت ضروری ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام نعیم صاحب، کیا حال ہے آپ کے؟ ڈاکٹر صاحب، میں آج اپنے آپ کو ہیپی فیل کر رہا ہوں، اور میں اپنے جذبات نہیں چھپا پا رہا۔ میں آپ کو اپنی فیلنگز بتاؤں کہ میں آپ کو پاکستان کے جو نہایت قابل احترام اور ڈیسنٹ وائس چانسلرز ہیں، جو اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، جو سیاست سے دور بھاگتے ہیں اور جو تعلیم سے عشق کرتے ہیں، یہ میری فیلنگز ہیں، اور یہ صرف بیان کی حد تک نہیں ہے، یہ احساس اور یقین کی حد تک آپ کے تعارف کا حصہ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ تھوڑا سا ہم آتے ہیں ایجوکیشن یونیورسٹیز کی طرف، لیکن یواس میں آپ نے بڑا کام کیا، یعنی یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز میں آپ نے تو کمال کر دیا، اور آپ کا جمال ابھی بھی وہاں موجود ہے، ابھی بھی وہ آپ کی یونیورسٹی گردانی جاتی ہے۔ اس کامیابی کا راز کیا ہے؟ سر، یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، اور ایک تو وہ میرا الما میٹر ہے جی، ادھر سے ہی میں نے گریجویشن کی، اور انٹرسٹنگلی میرے فادر بھی وہاں کے گریجویٹ تھے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا پوسٹ گریجویشن کا، وہ بھی ادھر سے کی، اور پھر ادھر اسسٹنٹ پروفیسر رہا، پی ایچ ڈی کرنے باہر چلا گیا۔ اس کے بعد آئی واز فرسٹ رجسٹرار، جب کالج اپ گریڈ ہوا، دین آئی واز ڈین فار 3 ٹینیورز اینڈ 2 ٹینیورز وائس چانسلر۔ تو اس یونیورسٹی میں ایک بہت ہی اچھی بات ہے جی کہ فیکلٹی بڑی اچھی ہے، ینگ ہے، اور نئی یونیورسٹی، اور ہمیں ایک وی ور بگنرز کے جی، اس کو ہم نے بڑے آگے لے کے جانا ہے، اس کی پلاننگ میں ہمارا ہاتھ تھا، اور جب اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو ایز اے وائس چانسلر، تو ہم یونیورسٹی کو، جو اصل یونیورسٹی کا کام ہوتا ہے، اس کو انڈسٹری میں لے گئے، اور انڈسٹری کو ہم یونیورسٹی میں لے آئے سر۔ تو اس سے ہماری جو امپیکٹ تھا یونیورسٹی کا وہ بہت بڑا، اور پھر پالیسیز میں ہم لے گئے، ٹریننگز میں لے گئے، اور جو ہمارا پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کا ٹرسٹ بلڈنگ کی، تو ان ساری چیزوں سے بسائڈ ٹیچنگ، بسائڈ ریسرچ، جو سیوک انگیجمنٹ اور یہ اکنامک ڈیولپمنٹ میں جب اس کا رول آیا، تو اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت گروتھ دی، اور پھر ہم یہ ریسنٹ جو ٹائمز ہائر ایجوکیشن رینکنگ ہے، تو امپیکٹ جو میں انہوں نے رینکنگ کی ہے، تو 2020 کا جو پاکستان میں نمبر 1 پہ آئی یونیورسٹی کے جی، اس کا جو امپیکٹ آیا ایس ڈی جیز میں۔ یہ سر آپ یواس کی بات کر رہے ہیں؟ یواس کا بات کر رہا ہوں جی۔ یہ ڈیٹا 2018 کا تھا، اور ابھی ان کی جو کمپائل انہوں نے کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، مجھے یوں لگتا ہے جس طرح کئی موسیقاروں کے ساتھ، کئی سنگرز کے ساتھ، کئی اداکاروں کے ساتھ ان کی ایک ہٹ مووی یا ہٹ گانا
یا ایک شاعر کا ہٹ غزل یا کسی غزل کا ایک ہٹ شعر ساتھ چپکا رہتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ آپ کی آئندہ لائف میں بھی ابھی بڑی پڑی ہے اور آپ بڑا سرو کریں گے پاکستان کو. اس کے ساتھ یواس کی جو ہسٹری ہے وہ آپ کا ترا امتیاز بنی رہے گی. آپ کو بھی ایسا ہی لگتا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے جی. یواس ابھی بھی دل و جان اس کے لیے حاضر ہے، اور ابھی بھی ہم کوئی ایسا ہفتہ نہیں کہ ادھر انٹریکشن نہیں ہوتا ہے. اور ان سے میجورٹی جو ہے سینئر مینجمنٹ وہ میرے اسٹوڈنٹس ہیں، کچھ وہ کولیگز ہیں، تو انہیں بھی جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو پوچھتے ہیں اور ان سے وی ورک ٹوگیدر. سر یہ تو بہت اچھا ہے، لیکن یہ آپ کا پرانا عشق ہے. عشق ویسے تو کبھی پرانا نہیں ہوتا، لیکن اب آپ ایجوکیشن یونیورسٹی سے بھی منقوع ہیں، تو کیا وہ ساری محبتیں، وہ ساری نزاکتیں، وہ سارا کچھ ہم ایجوکیشن یونیورسٹی میں بھی ایکسپیکٹ کریں گی؟ الحمدللہ جی، اللہ تعالیٰ نے یہاں مجھے موقع دیا، اور میں یہاں بھی بہت ہی خوش قسمت ہوں کہ یہاں جو فیکلٹی ہے وہ بہت ہی اچھی ہے. ڈاکٹر صاحب ہم بھی خوش قسمت ہے اور یونیورسٹی بھی خوش قسمت ہے. میں جی اللہ تعالیٰ کا خاص کرم سمجھتا ہوں، اور جس دن سے میں نے جوائن کیا ہے مجھے ہر طرف سے سپورٹ ملی ہے، اور ایک قدم میں آتا ہوں تو میرے ساتھ 2 قدم چلتی ہے فیکلٹی، اور کوئی پالیٹکس نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، اور بڑے ہی اچھے لوگ ہیں. اینڈ وی آر ورکنگ ڈے اینڈ نائٹ انشاءاللہ. سر محترم، کیا میں آپ کی بات مان لوں کہ آپ کی یونیورسٹی میں سیاست نہیں ہے؟ سر بالکل نہیں ہے، بالکل کوئی سیاست نہیں ہے. ہم یہ آپ یقین کریں، یہ جب سے لاک ڈاؤن ہوا ہے ڈیلی بیسس پہ ہم کام کر رہے ہیں. آج کین یو بلیو جی صبح 6 بجے سے شروع ہوئی ہے میٹنگز، اور 2 دفعہ نماز کے لیے وقفہ کیا ہے، تو 5 بجے ہم فارغ ہوئے. سر یہ میٹنگ آن لائن تھی ساری؟ ساری آن لائن جی. آن لائن جو آج اس کی ڈاکٹر صاحب پہلے تو یہ بتائیے، یہ آن لائننگ کی سکلز آپ نے آپ سیکھی کہ پہلے سے ہی آپ کے سنگ تھی؟ سر یہ والی سکلز بالکل نہیں تھی پہلے کسی کے. کبھی یہ پریزنٹیشن تیار کرنا وہ تو تھا، لیکن اس کو باقاعدہ ایک اس انوائرمنٹ میں جا کے پریزنٹ کرنا، اور ایک ورچوئل کلاس روم اور سارا کچھ، یہ تو کسی کے پاس کسی کا آگے ایکسپوجر نہیں تھا. سر تو اس میں ایک تو یہ ڈیفیکلٹ ٹائم بھی تھا، لیکن اس میں ہماری سب کی لرننگ بہت ہوئی. اور بڑی محنت کی ہماری فیکلٹی نے، ہم سب نے، آئی ٹی والوں کی بڑی سپورٹ رہی، اور جتنے ٹیم تھی، جیسے ایچ ای سی نے کہا جی کہ اس کی ملٹی لیئر کیو ای سی ہو. وڈ یو بلیو کہ جی میرے ڈینز اور مائی سیلف ہم نے ایک لیکچر جو ہے اس کو ہم نے سنا، اور سارا دن ہم اس کو ریویو کرتے رہے اور کر رہے ہیں. لیکن ہماری بہت لرننگ ہوئی، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ اپارچونیٹیز ہیں، خاص طور پہ میری یونیورسٹی کے لیے جس کے سارے کیمپسز پنجاب میں سپریڈ ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، میں اب چاہوں گا کہ آپ تھوڑی سی اپنی ایجوکیشن یونیورسٹی کی وسعتوں پہ ہمیں لے کر کے چلیں کہ کس کس شہر میں آپ کے کیمپسز ہیں، لاہور میں کتنے کیمپسز ہیں، اگر تھوڑا سا بریفلی اگر آپ بتائیں تو عنایت ہوگی. نیب صاحب 3 کیمپس لاہور میں ہیں سر. ایک اٹک میں ہے، جوہر آباد میں ہے، ملتان میں ہے، وہاڑی میں ہے، ڈیرہ غازی خان ہے، فیصل آباد ہے. ٹوٹل 9 کیمپسز ہیں جی. اور آبویسلی ہر کیمپس پہ وہ فیکلٹی کے گیپس تھے، اور لیکن یہ جو ٹیکنالوجی کے استعمال سے وی بلیو کہ جی وی کین ڈیلیور مچ بیٹر ان فیوچر. ڈاکٹر صاحب اٹک سے ڈی جی خان تک آپ پھیلے ہوئے ہیں. اس سے پہلے غالباً اوکاڑا یونیورسٹی جو اب ایک انڈیپینڈنٹ یونیورسٹی ہے، یہ بھی آپ کا کیمپس تھا؟ بالکل ایسے تھا جی. اسی یونیورسٹی نے وہ ڈیولپ کیا سارا کچھ اور کیمپس، اور پھر وہ انڈیپینڈنٹ یونیورسٹی بنی. ڈاکٹر صاحب ایک چیز میں آپ سے عرض کروں گا، آپ کی وساطت سے وہ اساتذہ ینگ ٹیچرز تک بھی پہنچ گئی
کہ اگر وائس چانسلر لیول کے لوگ ان سکلز سے آشنا ہو گئے ہیں، جیسا کہ ڈاکٹر محمد علی شاہ نے بھی بتایا کہ میں روز سیکھتا ہوں، میں روز اس ڈیجیٹل ہونے کی کوشش کر رہا ہوں، تو وہ لیکچرر، وہ اسسٹنٹ پروفیسر یا وہ فل پروفیسر جو اپنا منہ بسورتے ہیں یہ آن لائن کلاسز لینے کے لیے یا ڈیجیٹل ہونے کے لیے، میرے خیال میں ان کے لیے یہ ایک لیسن ہے. اور یہ کووڈ-19 جو ہمیں آفٹر افیکٹس پازیٹیو دے کر کے جائے گی تو وہ یہ ہے کہ ہم سارے ڈیجیٹل ہو جائیں گے، بلینڈڈ ایجوکیشن آ جائے گی، اور اساتذہ کو اس پہ اب غور کرنا پڑے گا کہ دیکھیں سر، سروائیول آف دا فٹسٹ ہے، چاہے بحرانی کیفیت ہو چاہے کوئی بھی ہو. تو ڈاکٹر صاحب میں نے جیسا کہ انٹرو میں کہا کہ جی چاہتا ہے میں آپ سے صرف ٹیچر ٹریننگ کے حوالے سے بات کروں، لیکن اس سے پہلے ایک اور بات میرے لیے اور عام آدمی کے لیے اور اسٹوڈنٹ کے لیے، یہ ٹائم ہو یا کیو ایس کی رینکنگ ہو یا ایچ ای سی پاکستان کی رینکنگ ہو، پی ایچ ای سی بیچاری نے تو ابھی کوئی اس طرح کا کام شروع نہیں کیا، وہ خود ابھی تک انفینسی میں ہے. تو اب میں کیا سمجھوں کہ یہ جو رینکنگ ہوتی ہے اس میں پیورٹی ہے یا بس یہ کلاکاری ہے؟ نہیں سر، جتنی بھی انٹرنیشنل رینکنگ ہے اس کے پیرامیٹرز ہیں سر، اس کی ویریفیکیشن ہے، وہ ایک سسٹم ہے سر اور اس میں آپ کو سر سسٹم کیا ہے؟ وہ ڈیٹا ہی اٹھاتے ہیں نا، وہ اسٹیٹسٹکس جو آپ پرووائڈ کر دیں گے اسی پہ میجر کریں گے. کیا وہ ری چیک بھی کرتے ہیں؟ مثال کے طور پہ میں آئی ایم سوری کہ میں اس پہ ذرا زیادہ زور دے رہا ہوں، پچھلے دنوں پتا چلا کہ ایک یونیورسٹی نے کوئی ڈیٹا ایسے بھی دیا. کبھی ہم جب ایم ایس سی کے یا ایم فل کے اسٹوڈنٹ تھے یا بی ایس سی کے تو ہم کہا کرتے تھے یار یہ ریڈنگ نہیں آ رہی، کمانڈو ریڈنگ فٹ کر دیں. کیا یونیورسٹیاں بھی کمانڈو ریڈنگ فٹ کر سکتی ہیں یا کرتی ہیں؟ نہیں سر، ہر چیز، ہر ڈیٹا جو ہے نا وہ اس میں ٹرانسپیرنسی ہے ان دا سینس کہ اگر آپ کی پبلیکیشن آپ نے لکھی ہے نا جی تو وہ پبلیکیشن ویریفائیبل ہے. اب تو کوئی بھی پبلیکیشن کسی کی ہڈن نہیں ہے سر، دے کین ویریفائی. پھر آپ کا جو امپلائرز کا سے وہ کانٹیکٹ کرتے ہیں، پھر آپ کی جو پروڈکٹس ہیں، پھر آپ کے جو پیٹنٹس ہیں، پھر آپ کی جو پروجیکٹس ہیں، وہ ساری چیزیں انٹرنیشنل آپ کے کولیبوریشنز ہیں، ڈونرز کے ساتھ جو پروجیکٹ ہیں، ایوری تھنگ از ویریفائیبل. تو وہ اس میں ہوگا کوئی 10% 20% کا شاید کوئی چیزیں ایگزیجریٹ ہوں، لیکن اتنا تو سر چلتا ہے، دیکھیں اتنا تو بندہ میک اپ کر ہی سکتا ہے. ہاں جی، لیکن اس میں اور پھر یہ یواس میں بھی ہم نے 1 سال 2 سال 3 سال ہم ڈیٹا بھیجتے رہے، پھر جا کے ہمیں کہیں ہم اسٹیپ ان ہوئے. تو یہ مطلب اٹس ناٹ کہ جی آپ کچھ ایسے ڈیٹا بھیج دیں، کیونکہ ان کی بڑی رسپانسبلٹی ہے. آپ کے سامنے یہی 2 ایجنسیز ہیں انٹرنیشنلی جو ویل ریکگنائزڈ ہیں، ان کی ایک ریپیوٹ ہے اور ان کی ایک کریڈیبلٹی ہے. سر آپ کی ملٹیورسٹی تو ہے ہی، میں اسے ملٹیورسٹی قرار دیتا ہوں. ہم جو دیکھتے ہیں وہ تو فیشن ہونا چاہیے جو رسل اسکول آف تھاٹ کا ہے یا جو بوسٹن اسکول آف تھاٹ کا ہے یا بوسٹن گروپ ہیں، کلسٹر ہیں. تو آپ کی تو اپنا اتنا بڑا سیٹ اپ ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی طرح، لیکن اس کے باوجود کیا آپ محسوس کرتے ہیں کہ ان دنوں یہ دیکھیں سر یہ کرائسس کے اور چیلنجنگ دن ہیں، آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے ایل ایم ایس کے حوالے سے یا ٹی وی کے حوالے سے یا کیبل ٹی وی کے حوالے سے آپ کا کچھ تعلق علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی یا ورچوئل سے بھی ہو جو آپ مل کر کے کام کریں؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ بالکل سر، بالکل. اس وقت بھی ہم نے ورچوئل یونیورسٹی سے ان کے جو ہمارے ٹیچرز کے ریکارڈڈ لیکچرز تھے جو انہوں نے کرائے تھے، پراپر ان کے پاس فیسلٹیز ہیں، ان کو بھی ہم نے یوٹیلائز کیا اس آن لائن ٹیچنگز میں. پہلے وہ ہمیں مطلب وہ ٹیچرز ہمارے تھے، انہوں نے اس کو یوز کیا، لیکن ہم نہیں اسے یوز کر رہے تھے. they were the perfect ان کی جو ریکارڈنگ اور ان کی جو ہر چیز وہ بہترین تھی، بلکہ وہ بیسٹ آف دا بیسٹ تھے. کیا کنٹینٹس بھی آپ کے مطابق تھے؟ بالکل. وہ جیسے زوالوجی کے دوسرے وہ ہمارے وہ والے کنٹینٹ تھے، جو کنٹینٹ میچ کرتے تھے وہ ہم نے ورچوئل سے بھی لیے اور کام سیٹ سے بھی لیے. کام سیٹ سے بھی لیے. ڈاکٹر صاحب محترم،
प्रोफेसर्स आपकी यूनिवर्सिटी में इस वक्त कितने हैं और रिसर्च का आलम जो है क्या आप उससे मुतमिन हैं? सर ये आपने बड़ी दुखती सी बात छेड़ दी है। दुखती रग पर हाथ रख दिया जैसे। सर मैं जिस दिन युवास से आया था तो उधर 30+ प्रोफेसर थे, इधर में आया तो 2 प्रोफेसर थे सारी यूनिवर्सिटी में, और वो भी कोई रिटायर होने के करीब होगा। बिल्कुल ऐसे ही है जी। अच्छा तो सर, वैसे बाय द वे जो 2 थे एक्टिव थे या पैसिव थे? नहीं, 2 माशाल्लाह दोनों एक्टिव हैं। अच्छा। और बड़े अच्छे दोनों हैं। उसके बाद फिर फौरी हमने सर इन दोनों ने कुछ स्किल्स सीखी हैं? हाँ बिल्कुल, दे आर ऑन जिंदाबाद जिंदाबाद। फोर फ्रंट पे है जी दोनों। वेरी नाइस वेरी नाइस। हाँ जी। तो फिर हमने सर इधर फौरी किया, हमने 5-6 और हायर किए। सर अभी हमने एक और सिलेक्शन बोर्ड, उसका स्क्रूटनी वगैरह हो रही है, तो हमारा ख्याल था कि ये जून में खुल जाएगी, लेकिन अभी हम उसको ऑनलाइन ही करेंगे सिलेक्शन बोर्ड को। सर मैं आपका तालिब इल्म भी हूँ, आपका परस्तार भी हूँ। परस्तार तो हमेशा से हूँ, तालिब इल्म इस तरह हूँ कि लाहौर के एक कैंपस का कभी मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ। तो सर अर्ज सिर्फ ये है कि क्या ऐसा हो सकता है कि आपके हर कैंपस में 9 कैंपस है, कम से कम 9 कैंपसेस में कम से कम 4-5 में तो एक फुल प्रोफेसर हो, चले बाकियों में आप एसोसिएट प्रोफेसर से काम चला लें। यहाँ मरकज में तो आप बैठे ही हैं, तो क्या ये मुमकिन हो जाएगा मुस्तकबिल करीब में? सर मैं अर्ज करूं कि आते ही जो हमने सिलेक्शन बोर्ड किए तो फैसला उधर मुल्तान कैंपस पे भी प्रोफेसर हमारा उसने ज्वाइन कर लिया, जोराबाद में भी ज्वाइन कर लिया, या बैंक रोड पे भी प्रोफेसर ज्वाइन करके लाहौर के 3 कैंपसेस पे प्रोफेसर हैं, और जोराबाद और मुल्तान में भी है। अगला सिलेक्शन बोर्ड हमारा ड्यू है, और उसमें भी। और एक और मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं जी कि ये छुट्टियों में ये लॉकडाउन के दौरान ही हमने ऑनलाइन ही सारे इंटरव्यूज किए, और इंटरम प्लेसमेंट और टीटीएस पे 93 फैकल्टी मेंबर्स हमने हायर किए हैं जी, पीएचडी। वेरी नाइस। यानी आपने अपना काम जारी रखा। वो काम जारी रखा, और ये टारगेट है जी कि हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं दे शुड बी स्ट्रेंथन। उधर मतलब हर डिपार्टमेंट में 4-5 पीएचडी जरूर होने चाहिए। उधर रिसर्च का कल्चर फिर ही आएगा। उधर उनकी लैब्स को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, इक्विपमेंट कर रहे हैं, कंप्यूटर्स को कर रहे हैं। तो इधर बहुत स्कोप है काम करने का। और इसके साथ साथ हमने एचईडी को के साथ एंगेज हुए सर, हायर एजुकेशन कमीशन से। उन्होंने हमें टास्क दिया जी कि आप उनके साथ, हमने जो आपने बात पहले कही थी जी कि मैं टीचर्स ट्रेनिंग वाली, तो वो उनसे मैं डॉक्टर साहब टीचर ट्रेनिंग की तरफ आता हूँ। मेरा छोटा सा क्वेश्चन ले लें कि ये बात है 1999 की। मैं उस वक्त एक अदारे में लेक्चरर था और मेरे पास उस वक्त के लाहौर बोर्ड के चेयरमैन आए, तो उन्होंने मुझे 1999 में बताया, ये बात हो सकता है बड़ी पुरानी हो। वो कह रहे थे कि फॉरेन में ये होता है कि एक बंदे ने अगर ज़ूलॉजी पढ़ानी है, बॉटनी पढ़ानी है या सोशियोलॉजी पढ़ानी है तो अपनी मास्टर डिग्री के बाद वो भी डिग्री करता है। मिसाल के तौर पर टीचिंग एजुकेशन इन ज़ूलॉजी या टीचिंग एजुकेशन इन केमिस्ट्री। तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसे धुंधला धुंधला सा लगता है कि आपकी यूनिवर्सिटी का तो मकसद ही ये है कि हम अपने लेक्चरर्स को, अपने प्रोफेसर्स को प्रोफेशनल भी बनाएं। क्योंकि एक बच्चा या एक यंग जब लड़का या लड़की एमएससी करके या एमफिल करके ही वो लेक्चरर आ जाए, किसी कॉलेज में आ जाए, इंटरमीडिएट कॉलेज में आ जाए, यानी ज़ाहिर है टर्शरी एजुकेशन में, चाहे यूनिवर्सिटी में आए, कॉलेज में आए, तो वो क्या अगले दिन ही अपने इस काबिल होता है कि हथियार सीधे कर ले और पढ़ाना शुरू कर दे? क्या आप समझते नहीं है कि उसे ट्रेनिंग देनी चाहिए और देनी भी यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन को चाहिए? बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं जी। और आई विल गो बैक टू युवास अगेन। हमने उधर रॉयल वेटनरी कॉलेज लंदन के साथ प्रोजेक्ट किया सर, और उधर एक वेटनरी एजुकेशन में मास्टर्स प्रोग्राम उधर से हमने करवाया अपने 13 टीचर्स को सर। और
13 ٹیچر وہ تھے جنہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی، لیکن اس نے ویٹنری کی ٹیچنگ کیسے کرنی ہے اس میں ماسٹرز کروایا. ناؤ دے آر ماسٹرز ٹرینر، اور وہ آگے ادھر ایک ویٹنری اکیڈمی بنائی، اور پاکستان کے جتنے ویٹنری کے انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے فیوچر ٹیچرز کو وہ ویٹنری ایجوکیشن میں ڈپلوما یا ڈگری کروائیں گے. سملرلی آئی اسٹرانگلی بلیو کہ جی کسی نے فزکس پڑھانی ہے، کسی نے کیمسٹری پڑھانی ہے، زوالوجی پڑھانی ہے، تو اس سے جو ٹیچنگ کا ڈپلوما ہے نا جی وہ انتہائی امپورٹنٹ ہے، بے شک اس نے پی ایچ ڈی بھی کی ہوئی ہے. سر اب تو اس میں ٹیکنالوجی، اسکلز، پیڈاگوجی اور دوسری جو چیزیں ہیں اتنی امپورٹنٹ ہیں کہ اس صرف ڈگری سے وہ چیزیں نہیں آ سکتی جب تک یہ اسکلز نہ آئیں. ڈاکٹر صاحب کیا آپ مجھ سے اتفاق کرتے ہیں؟ میں نہیں کہتا، زمانہ کہتا ہے کہ پبلک سروس کمیشن کے تھرو لیکچرر بھرتی ہونا مشکل کام ہے اور یونیورسٹی میں لیکچرر بھرتی ہونا آسان کام ہے. زمانہ کہتا ہے، نعیم مسعود نہیں کہتا. آپ کیا فرماتے ہیں؟ سر میں نے ابھی یہاں ایڈورٹائز کیے ہیں، ہم نے سلیکشن ابھی نہیں کی. جو یواس میں ہم نے کیا تھا کہ ہم ایک تو پہلے ان کا وہ بھی آن لائن ایگزام لیتے تھے، شارٹ لسٹنگ کا بچوں کا جو لیکچرز کے لیے آتے تھے، کمپیوٹر پہ ایگزام دے کے انہیں اسی وقت اس کا ریزلٹ مل جاتا تھا. پھر جو شارٹ لسٹ ہوتے تھے ان کا ہم اس کا کمیونیکیشن سکلز کا آگے ٹیچرز اور اسٹوڈنٹ بیٹھ کے اس کی ایویلویشن کرتے تھے، اس کی مارکنگ ہوتی تھی، پھر لیکچرر وہ سلیکشن بورڈ میں جاتا تھا. ڈاکٹر صاحب میں یونیورسٹی کا نام تو نہیں لوں گا، لیکن ایک یونیورسٹی آف ایجوکیشن میں کہیں کسی زمانے میں اسکالرشپ کے لیے ایک ریٹن ٹیسٹ ہوا. اس ٹیسٹ میں کچھ لوگ ایسے آ رہے تھے جو ان کے ناپسندیدہ تھے، تو انتظامیہ نے کہا یار نہیں، یہ 60% مارکس جو تھے وہ کوالیفائی کرنے کے لیے تھے، لہذا اس کینڈیڈیٹ کے آ رہے ہیں ان کو 70 کر دیجیے. کیا یونیورسٹیوں میں واقعی ایسا ہوتا ہے یا یہ کسی نے ایسے ایشو ریز کیا؟ میرے نالج میں نہیں ہے جی. آپ کے زمانے سے پہلے ہم یونیورسٹی کو ایک سبجیکٹ کے طور پہ لیتے ہیں نا جی. ہاں جی بالکل. کیا ایسا ممکن ہے کہ ہم اس طرح بھی کر لیتے ہوں؟ سر میں کچھ کہہ نہیں سکتا، کیونکہ میں نے میرا جو ایکسپیرینس، میں نے تو جتنے ریٹن ٹیسٹ لیے ہیں نا جی، وہ اس میں کوشچن بینک سے تھرو آن لائن لیے ہیں کہ ساتھ ساتھ بھی کمپیوٹر پہ بچے بیٹھے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا کیا ٹیسٹ ہے اور میرا کیا ٹیسٹ ہے. ڈاکٹر صاحب محترم، بڑا کمال ہے آئی آر ڈپارٹمنٹ پنجاب یونیورسٹی کا، IER انسٹیٹیوٹ، یہ جو ہے ایجوکیشن اینڈ ریسرچ، اس کی بڑی کنٹریبیوشن ہے. آپ کا کوئی ان لوگوں سے الحاق، کوئی کوآرڈینیشن، کوئی افیلیشن کوئی ہے جی؟ بالکل سر، فریکوینٹ ان سے ہماری جو میٹنگز رفاقت صاحب سے، نیچے ان کی ساری ٹیم سے میری کوئی اپنے 3-4. یہ رفاقت صاحب کون ہے ڈاکٹر صاحب؟ ان کے جو ڈائریکٹر ہیں ان سے اور ان کی ٹیم میں. ڈاکٹر غالباً ان کا نام ہے ڈاکٹر رفاقت علی اکبر. جی مجھے یاد آ گیا سر. تو یہ ساری ٹیم سے جی، کیونکہ یہ ہمارے ہی سبجیکٹ کے سارے لوگ ہیں، ان سے یہ ہمارے اس میں سلیکشن بورڈز میں بھی آتے ہیں، اس میں ایگزامز میں بھی آتے ہیں، ان سے ہمارا بڑی ایکٹیو کولابوریشن. سر IR ہو یا ایجوکیشن یونیورسٹی ہو، میرا دل کرتا ہے کہ کوئی تھیسز ایسا ہو، کوئی ریسرچ پیپر ایسا ہو جو گرما گرم خبر بنے ایجوکیشن کی دنیا میں. کبھی آپ کے ہاتھ جب کہ آپ اس یونیورسٹی میں آئے ہیں کوئی ایسا تھیسز، کوئی ایسا ریسرچ پیپر، کوئی ایسا ایبسٹریکٹ سامنے آیا ہو جو قابل بیان ہو؟ اگر نہیں آیا، کبھی آئے تو مجھے ضرور دکھائیے گا. میری گزشتہ کئی سالوں سے وش ہے. ڈاکٹر صاحب کوشچن میرا چھوٹا سا لے لیجئے. جی یہ جو سنڈیکیٹس ہوتا ہے وہ کمال چیز ہے. اسے ہم کہتے ہیں اٹس دا کمپیٹنٹ اتھارٹی آف دا یونیورسٹی، جبکہ ہم وائس چانسلر کو غالباً افسر مجاز کہتے ہیں. لیکن اس سنڈیکیٹ میں جو سربراہ ہوتے ہیں وہ وائس چانسلر ہی ہوتے ہیں. اب فرض کریں نعیم مسعود جیسا نلائق آدمی کہیں وائس چانسلر ہو اور نعیم مسعود کے خلاف ہی کوئی کیس ہو اور ان کے سامنے 2-3 وائس چانسلر اور یونیورسٹیوں کے بیٹھے ہوں، نعیم مسعود کے ہی دوست اور اس کے ڈین بیٹھے ہوں،
تو یہ ہاؤ اٹس پاسبل کہ جسٹس ہو پائے گا؟ کیا وہ سارا سنڈیکیٹ بیٹھا میرے خلاف ایپلیکیشن کو نپٹائے گا؟ اصل میں وہ میرے خلاف نہیں ہے، اصل میں وہ یہ تو نہیں ہے کہ میں نے کسی کی گندم چرا لی کھیت سے، وہ کوئی ایجوکیشن کا ایرر ہوگا جو سامنے آیا ہوگا۔ تو ایسی کنڈیشن میں بطور وائس، آپ ماشاءاللہ تیسری دفعہ ہیٹرک ہے آپ کی، اور آپ جیسے بندے کو تو انٹرویو اب کرنا ہی نہیں چاہیے، ان لوگوں کو آفر دینی چاہیے، تو آپ اس طرح کیسے کریں گے؟ کیا نئی مسعود کو سجیسٹ کریں گے؟ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اسی نہیں سر، سنڈیکیٹ میں۔ میں اسے سجیسٹ کروں گا کہ وہ چیئر نہ کرے۔ زندہ باد، دیٹس گڈ۔ اگر وہ کیس اس کے متعلق ہے نا، جی تو ہی شوڈ اسٹیپ آؤٹ جی اینڈ لیٹ somebody else decide in his or her absence۔ سر پھر یہ آپ نے تو ایک جو دریا ہے اسے کوزے میں بند کر دیا۔ جس طرح آپ کہتے ہیں واقعتاً اس طرح کبھی بھی سنڈیکیٹ، کرائم سنڈیکیٹ نہیں بن سکتی، اور نہ ہی کسی یونیورسٹی کو سنڈیکیٹ سنڈروم کی بیماری لاحق ہو سکتی ہے۔ اٹس اے گریٹ آئیڈیا۔ ڈاکٹر صاحب محترم، مجھے یہ بتائیے، برطانیہ اور امریکہ وہ اپنے اپنے حساب کتاب کے مطابق چلتے ہیں، اور ہم بڑے خوش ہوتے ہیں وہاں سے وائس چانسلر امپورٹ کر کے، چاہے وہ قائد اعظم یونیورسٹی سے بھاگ جائیں، چاہے وہ ڈی جی خان یونیورسٹی سے بھاگ جائیں، لیکن ہم انہیں لے کر کے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ وہ وہاں وائس چانسلر بھی نہیں ہوتے، ہلکے پھلکے بیچارے کسی نشست پہ ہوتے ہیں، یا وہ بیچارے کہیں ڈائریکٹر ہوتے ہیں۔ پھر وہ جب یہاں آتے ہیں تو پاکستانی ایکو سسٹم کے مطابق چل نہیں پاتے۔ ہم کیوں بات کرتے ہیں برطانوی طرز تعلیم، امریکن طرز تعلیم، ہم پاکستانی طرز تعلیم کے مطابق کیوں نہیں چلتے؟ جبکہ فلاسفر کہتے ہیں اپنی زبان اور اپنا کلچر، جب تک یہ نہ ہو قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ واٹ یو سے؟ سر آئی فلی ایگری ود یو۔ یہ جو یونیورسٹی کی مینجمنٹ ہے، یہ باہر سے آ کے کرنا بہت مشکل ہے سر یہ دیکھیں، اب میری ساری عمر گزری یونیورسٹی میں ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر، میں چیئر پرسن رہا ڈپارٹمنٹ کا، میں 3 ٹینیور ڈین رہا، میں رجسٹرار رہا، تب جا کے اللہ تعالیٰ نے سکسیس دی۔ سر مطلب مجھے اب کوئی آ کے کوئی پھول بنانے کی کوشش کرے، ہاں ممکن، وہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ میں نے ایک چیز اپنے ہاتھوں سے میں نے کام کیا گزری ہے۔ سر اگر کوئی آ کے محبت سے پھول بنانے کی کوشش کرے تو کیا محبت میں بن جائیں گے؟ نہیں سر، وہ محبت اپنی جگہ ہے، یونیورسٹی اپنی جگہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی محبتیں بھی ہونی چاہیے، بٹ پروفیشنلزم کو داؤ میں لگا کے نہیں سر، وہ نہیں ہے، وہ تو ڈیلی آپ کو ایسے آتے ہیں، لیکن اصل بات جو ہے وہ آپ کی کمٹمنٹ ود یور جاب ہے اور ود یور آرگنائزیشن ہے۔ تو یہ ہو نہیں سکتا سر، یہ مطلب جیسے یہ آپ کے جتنے بھی شعبے ہیں، کوئی آرم فورسز ہے، باہر سے سیدھا لا کے آپ اس کو لگا دیں، کسی کو کور کمانڈر لگا دیں، تو وہ کیسے سمجھے گا چیزوں؟ یعنی آپ نے ایچ ای سی کا چیئرمین کی بات کور کمانڈر کی ہے یا ویسے ہی ایگزامپل دی ہے؟ کسی بھی شعبے میں مطلب یہ چلے سر آپ ہی کا سوال لیتے ہیں کہ اب کور کمانڈر نے کبھی یونیفارم بھی نہ پہنی ہو، وہ کبھی لیفٹیننٹ، کپتان، میجر بھی نہ رہا ہو، اور وہ یعنی کبھی وہ وائس چانسلر نہ رہا ہو، اور ہم اسے اب وہ وائس چانسلر بنا دیں اور بٹھا دیں کہیں بھی بڑے عہدے پہ، تو کیا یہ اچھا لگے گا؟ نہیں سر، لوکل ایکسپیرینس کا نعم البدل نہیں ہے کوئی۔ اچھا سر لوکل کی آپ نے بات کی تو ہم لوکلی ڈسکس کرتے ہیں۔ اللہ کرے کہ آپ کا یونیورسٹی جو ہے، موجودہ یونیورسٹی، یواس نہیں، موجودہ یونیورسٹی، وہ وہاں پہ تو آپ نے کلائمیکس دیکھ لیا، اس کا کلائمیکس بھی آپ دیکھیں۔ تو ابھی ہم عالمی رینکنگ کی نہیں بات کرتے، میں کب ایکسپیکٹ کروں کہ سر یہ جو آپ کی ایجوکیشن یونیورسٹی ہے، یہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، جامعہ کراچی، جامعہ پنجاب، جامعہ پشاور، جامعہ ذکریہ، جامعہ اسلامیہ اور جامعہ سنگھ لیول پہ ہی آ جائے، یعنی اس کیٹیگری، اس لسٹ میں آ جائے؟ میں کب تک یہ ایکسپیکٹ کروں کہ سر ایسا ہو جائے گا؟ انشاءاللہ تعالی جی، یہ جس سپیڈ سے ہم کام کر رہے ہیں، اور یہ جو لاک ڈاؤن کے سے ہمیں تھوڑی سی لگا ہے، آئی ایم ایکسپیکٹنگ کہ جی ود ان 2 years وی ول بی ان مچ، انشاءاللہ تعالی، یہ جتنی
چیزیں ان پلیس ہوں گی. دیکھیں جی یونیورسٹی کا ہارٹ جو ہے وہ فیکلٹی ہے, سر اور فیکلٹی نے یونیورسٹی کو اوپر لے کے جانا ہے, اور فیکلٹی کو اگر ہم بوسٹ کریں گے, ان کی فیسیلیٹیٹ کریں گے, ان کو پراپر فیئر طریقے سے لے کے چلیں گے تو وہ کنٹریبیوٹ کریں گے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک سر. سر بطور وائس چانسلر جی مجھے بتائیے کہ یہ ہم بار بار کہتے ہیں زیب داستان کے لیے ہے یا اس کی کوئی ویلیو بھی ہے, اس کو کیسے ہم بریف کریں گے؟ واٹس دا انٹرپرینیورشپ, یعنی یونیورسٹیوں کا جو انٹرپرینیورشپ کا حسن ہے, اس کو ہم کیسے ڈسکرائب کر سکتے ہیں سر؟ سر اس کی امپورٹینس بہت زیادہ ہے. سر میں سر اچھی جگہ آتے جاتے رہنا چاہیے. میں نے تو تعارف میں کہہ دیا تھا کہ وہ آپ کے ساتھ ٹیگڈ ہے. یواس میں سر ہماری جو آپ ایگزامپل لیں جی پولٹری انڈسٹری کی, سر تو پولٹری انڈسٹری میں 70% جو اونرشپ ہے وہ ویٹنیرینس کی ہے. سر تو وہ یہاں کے گریجویٹس ہیں. اچھا, وہ ایک آپ کو ایک ٹارگٹ دیتی ہے اسٹوڈنٹس کو, اور ان سے ہم کے لیکچرز بھی کرواتے تھے, سارا کچھ کراتے تھے. پھر بڑی انٹرسٹنگ میں آپ بتاؤں کہ یونیواس کے جتنے کیفیٹیریاز, سر جتنے میٹ شاپ, جتنے وہ ملک سیل, پروسیسنگ, فارمیسی, سب اسٹوڈنٹ چلا رہے تھے. سر اسٹوڈنٹ کا ایک کیفیٹیریا ہے نا جی, فیکلٹی کیفیٹیریا, تو وہ فوڈ سائنس کے اسٹوڈنٹس کو میں ڈاکٹر صاحب چشمدید گواہ ہوں ان چیزوں کا, آپ درست فرما رہے ہیں. ان اسٹوڈنٹس کے گروپ کو ہم دیتے تھے 1 سال کے لیے کہ جی یہ کیفیٹیریا آپ نے چلانا ہے, نیکسٹ ایئر اور گروپ آئے گا. اور آپ بلیو کریں کہ وہ پچھلے سال ہی ایک وہ جنہوں نے کیفیٹیریا چلایا, انہوں نے مال روڈ کے اوپر ایک ریسٹورینٹ کھولا اور مجھے کہا جی کہ آپ آ کے اس کی انوگریشن کریں. تو وہ اسٹوڈنٹس کو جب ہم پریکٹیکلی انوالو کرتے ہیں, اسٹوڈنٹ میں بڑا ٹیلنٹ ہے, انہیں صرف گائیڈنس کی اور پراپر انہیں راستہ دکھانے کی بات ہے. دے ہیو لاٹ آف اسکلز اینڈ ٹیلنٹ ٹو, اور جو جابز وہ سیلف امپلائمنٹ میں گروتھ ہے, اور سیلف امپلائمنٹ کی طرف ہی ہمیں لے کے جانا چاہیے نا. ڈاکٹر صاحب آپ یہ یواس کی تو بڑی اچھی اگزامپل دے رہے ہیں. اگلا سوال میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے سے پہلے ایک عرض کروں کہ 2 یونیورسٹی کی خواتین پروفیسر جا رہی تھی آہستہ آہستہ آپس میں باتیں کرتے, تو وہ بات یہ کر رہی تھی کہ بل گیٹس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ اس کے ڈالرز گر جائیں, تو وہ انہیں اٹھائے کہتے ہیں وہ چلتا رہتا ہے, وہ بزی پرسن ہے. تو اس میں سے ایک فیمیل پروفیسر کہتی ہے شکر ہے اللہ کا ہم بل گیٹس نہیں ہیں, ورنہ تو ہمیں پارٹ ٹائم کلاسز پڑھانے کا ٹائم ہی نہیں ملنا تھا. سر یہ پارٹ ٹائم کلاسز کہیں ریسرچ تو نہیں کھا جاتی؟ بالکل کھا جاتی ہیں سر, بالکل کھا جاتی ہیں سر. ان کا کوئی سدے باب ہے؟ بالکل ہے جی, بالکل کر رہے ہیں. کیا ہے سر؟ سر پارٹ ٹائم کلاسز جو ہے نا وہ اس کا تو بالکل, اور یہ جو دوسرا وزٹنگ فیکلٹی والا کلچر ہے نا سر, وہ نہ ان کی اونرشپ ہے, نہ ان کا کوئی اسٹوڈنٹس کے ساتھ, نہ یونیورسٹی کے ساتھ. سر یہ جو پارٹ ٹائم کلاسز ہوتی ہیں کیا اس کا حصہ وائس چانسلرز کو بھی ملتا ہے؟ سر یہ نہیں, ٹیکنیکلی ایکٹ کے مطابق میں سر یہ ویری سیریس کوشچن. ہاں جی یہ ایکٹ میں تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ایکٹ سے سر مجھے یاد آیا, مجھے نہیں پتا آپ کی یونیورسٹی کا ہے کہ نہیں ہے, ایکٹ میں ایک ہے ہیلتھ سینٹر. ان سب یونیورسٹیز کے ایکٹ میں جو 2002-2003 میں قائم ہوئے, تو ان کا جو یہ 36 کلاس 37 اینڈ 38 وہ اتنا اس میں خود مختاری ہے, اتنی اٹانومس پاور ہے کہ وہ اپنی جگہ ایک HEC بن جاتی ہے, ہر یونیورسٹی کی اپنی. کیا ایجوکیشن اسی طرح سر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا چیپٹر 4 اور اس میں کلاس 6 اس میں بھی کوئی ایسی خود مختاری ہے ریسرچ سینٹر بنانے کی؟ تو آپ کے ہاں بھی کوئی پروویژن ہے ریسرچ سینٹر بنانے کی آپ کے ایکٹ میں؟ ایکٹ میں تو پروویژن ہے, لیکن ہمارا جو
फोकस है ना जी वो ट्रेनिंग सर आपकी वही रिसर्च है, दुरुस्त फरमाया सर हाँ आपने। जी हाँ जी हाँ जी आपको टीचर ट्रेन करना ताकि वो अनगाइडेड मिसाइल ना रहे। बिल्कुल हाँ तो जी ऐसी बिल्कुल कोई लैब, ऐसा कोई म्यूजियम, ऐसा कोई सिंपोजियम, ऐसा कोई फोरम, इस तरह का कोई सर आप सेटअप बनाएं कि जिसमें क्लास हो, टीचर्स जो हैं वो ऑनलाइन भी और दूसरी भी। सिर्फ मैं ब्लेंडेड एजुकेशन की या इन क्राइसिस के दिनों की नहीं, ओवरऑल बात कर रहा हूँ। तो ऐसा कोई प्लान है सर आपके जहन में? सर ये तो अब जरूरत बन गया ना जी इसके बगैर तो अब आपके सामने है कि टीचर कंप्लीट नहीं होगा जब तक उसको ये स्किल्स ना आए। और इनफैक्ट हमने ना पहले ही एक HEC का ही प्रोजेक्ट था, उसमें हमने स्मार्ट क्लासरूम अपने डेरा गाजी का कैंपस में बना रहे थे कि लाहौर से जो टीचर है वो क्लास ले ले। सर। लेकिन अब तो ये तो और ही सिंपल टेक्नोलॉजीज अब हमने आ गई हैं और हम वी विल सर्टेनली यूज दीज टेक्नोलॉजीज और जो कॉस्ट इफेक्टिव भी हैं और जिसकी यूटिलिटी भी है। सर मेरा ये ख्याल है, मुमकिन है मैं रॉन्ग हूँ, PHEC और HEC को सबसे पहले टीचर ट्रेनिंग के लिए आपको भारी फंड देना चाहिए और उनको पाकिस्तान भर के सारे जो नए लेक्चरर है या जिनको ट्रेनिंग रिक्वायर है, मैं फिर अर्ज कर दूं, मैं ये स्किल्स की बात ऑनलाइनिंग की नहीं कर रहा, ओवरऑल कर रहा हूँ। तो मेरे ख्याल में उनको फोकस करना चाहिए PHEC को और HEC को कि कम अज कम, मैं सूबा भर के नहीं मुल्क भर के कह रहा हूँ, वो टीचर आपके पास ट्रेनिंग के लिए आए और कुछ अरसा सर्टिफिकेट्स करें, कोर्सेज करें वगैरह वगैरह, और उनसे ताकि एजुकेशन में बेहतरी रहे, वो अनगाइडेड मिसाइल ना रहे। अब सर मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है, उसके बाद छोटा सा आपका पैगाम लेंगे। आखिरी क्वेश्चन सर, बड़ा अहम, और मैं हर वाइस चांसलर से ये पूछता हूँ। मैंने ज़ियाउल क़य्यूम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से भी पूछा, इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर के डॉक्टर अतर महबूब से भी पूछा, और मैंने ये डॉक्टर नियाज पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से भी पूछा, कायदे आज़म यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मोहम्मद अली शाह से भी पूछा, बल्कि आज उनसे फोन पे बात की तो उनके साथ चूंकि अफिलिएटेड अदारे सिर्फ थोड़े या 20 प्रिंसिपल्स हैं, तो वो ऑनलाइन अपने 20 अफिलिएटेड प्रिंसिपल्स के साथ डिस्कस कर रहे थे कि वो किस तरह मेकअप करें इन दिनों। तो डॉक्टर साहब, एफिलिएटेड अदारे आपके साथ भी हैं और मैं ये समझता हूँ आपके साथ बहुत ज्यादा होने चाहिए। इट्स गुड, एजुकेशन को फैलना चाहिए, फूलना चाहिए। तो आपने उनके लिए इस कोविड-19 इकोसिस्टम में क्या सोचा, क्या समझा? एनी मीटिंग, एनी प्लानिंग? सर दे आर ऑन बोर्ड। हमने उनके साथ सीरीज ऑफ मीटिंग की और 20 अप्रैल से हमने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की और 20 अप्रैल से उनकी भी ऑनलाइन क्लासेस हमने सिमिलर जो हमारे टीचर्स थे उनको टीचर ऐड करके जी, और सिमिलरली ऑनलाइन क्लासेस सारे हमारे जितने भी एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशंस हैं 60 हैं हमारे पास, सबके ऊपर ऑनलाइन क्लासेस शुरू होंगी। वेरी गुड सर, ये बहुत जरूरी है। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, जब दिन अच्छे आ जाएं तो आपके साथ जो अफिलिएटेड अदारे हैं उनके प्रिंसिपल्स के साथ आप अपनी यूनिवर्सिटी में एक कन्वेंशन रखें जो 1 रोजा हो या 2 रोजा हो और उनकी ट्रेनिंग करें। ये मैं डॉक्टर साहब मोहतरम डॉक्टर सरगोदा यूनिवर्सिटी के साबिक वाइस चांसलर डॉक्टर अकरम चौधरी साहब से भी कहा करता था, लेकिन उन्हें टाइम नहीं मिला। मैं ये समझता हूँ कि आप ही ये आगाज कर दें कि अपने वो जो प्रिंसिपल्स हैं उनका एक कन्वेंशन बुलाएं और अपने डीन्स और टीचर्स को वो दे दें और वो 1-2 दिन में उनके साथ मीटिंग्स करें और वो प्रैक्टिस में आ जाएं। क्या सर ऐसा मुमकिन है? बिल्कुल वो ये मुमकिन है जी। अभी तो हमने एक उनका व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ और एक ये गूगल मीट के ऊपर उनके साथ मेरी 1-2 मीटिंग्स हुई हैं। लेकिन जो हमारी एक हमने कमेटी बनाई हुई है विच इज ए लिंक बिटवीन यूनिवर्सिटी और जो एफिलिएशन कमेटी के लोग हैं वो उन्हें सारा ये जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू उन्हें साथ लेके चल रहे हैं। लेकिन ये आपकी सजेशन बहुत अच्छी है। मेरी भी पहली दफा ही उनके साथ इस क्राइसिस में मीटिंग हुई और काफी सारी अच्छी सजेशन। मैं कहा करता हूँ सर, हाथ से जहाँ बहुत कुछ छीनते हैं बहुत कुछ मिला भी देते हैं, जिसमें सलाहियतें भी हैं, लोग भी हैं, नए मोड़ भी हैं।
ہاں جی ڈاکٹر صاحب آپ کوئی میسج دینا چاہیں جو جونیئر وائس چانسلر جو نئے نئے تازے بنے ہیں ان کے لیے ہو، اساتذہ کے لیے ہو، اسٹوڈنٹس کے لیے ہو، پلیز کوئی اپنا بات صاحب پیغام میرا بتائیں۔ میسج یہی ہے جی کہ ایک تو دیر شوڈ بی نو کمپرومائز آن کوالٹی. اپنی جو پروڈکٹ ہے وہ ہمارا فوکس ہونا چاہیے، ہمارا اسٹوڈنٹ. سر اور اس کے لیے جب ٹیچر ہائر کرنا ہے تو ٹیچر کی ہائرنگ کے اوپر بھی کوئی کمپرومائز نہ، کیونکہ ایک اگر کوئی ٹیچر ایسا آ گیا وہ ساری عمر وہ آگے تباہی پھیرے گا. کوڑ کی کاشت ہے سر، ایک برا ٹیچر کوڑ کی کاشت کرتا ہے. تو اس کے اوپر جو یونیورسٹی کا، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، ہارٹ وہ فیکلٹی ہے، اور فیکلٹی کی جو سلیکشن ہے اس پہ بالکل کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. اینڈ دیٹ از دا کی فار سکسیس. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ سے بات کر کے یہ مجھے ایک اعزاز ملا آج. ہاں میں آج آپ کے لیے رمضان ہے ایک خصوصی دعا کروں گا کہ جو آپ کی PHEC ہے جس میں میرے بڑے پیارے دوست اس کے چیئرمین ہیں، اور ویسے تو HEC میں بھی بڑے پیارے دوست ڈاکٹر طارق بنوری بھی ہیں، تو میں دعا کرتا ہوں ڈاکٹر طارق بنوری ہوں یا ڈاکٹر فضل احمد خالد ہوں، یہ سویا ہوا محل نہ بنے. اور میری یہی دعا ہے رمضان میں آپ لوگوں کے لیے، آپ لوگوں کی یونیورسٹیز کے لیے، کہ یہ جو ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں یا ادارے ہیں یہ آپ کے لیے، آپ کی یونیورسٹی کے لیے، میری قوم کے لیے ایکٹیو ہو جائیں. اور میری آپ کے لیے بھی دعا ہے کہ آپ وہی پیس رکھیں جو پیس آپ یواس سے لے کر کے آئے ہیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو سر. بہت شکریہ. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ نعیم صاحب.